السلام علیکم۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کیا مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے یا ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ نئی چیز کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہے اور سمپل ترین لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ مسلمان تو ہر وہ بندہ جو مسلم ممالک میں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوا، بائی برتھ ہر بندہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کلمہ بھی پڑھ لینا، پیدا ہوتے اس کے کان میں اذان بھی ہو جائیں گے، اور پھر جو ریچولز اس کے گھر میں چل رہے ہیں وہ سارے اس نے ایسا ایسا سیکھ جانے ہیں۔ سو دیٹ از مسلم۔ مسلمان تو وہ ہے۔ مومن وہ نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ قرآن میں بھی جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا۔ سورۃ حجرات کی سورت آیت نمبر 14 بھی ایک آپ کو ریفر کر دیتی ہوں، اس کے علاوہ بھی پڑھی ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن کا تعلق سارا کا سارا ایسے ایمان کے ساتھ جس پر آپ کو اندھا یقین ہو، بے حد یقین ہو، یعنی یقین کی وہ صورتحال جس کے بارے میں ایک آیت ہے کہ اگر آپ نے تسمہ بھی مانگنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یعنی اتنا یقین ہو، جو یقین ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو چند لوگوں کے دلوں میں جب وہ یقین گیا تھا، انہوں نے باہر نکل کے دنیا فتح کر لی تھی، اور وہ یقین مسلمانوں میں نہ رہے، یعنی مسلمان مومن نہ رہے۔ اگر مسلمان مومن ہے تو پھر مسلمان فاتح ہے، پھر دنیا اس کے نیچے۔ اگر مسلمان مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، تو پھر اس کے یہی حالات ہیں جو آج کل ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ساری کی ساری یقین کی گیم ہے۔ آپ کسی بھی چیز پہ یقین کر لیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں لوگ منتیں مانتے ہیں۔ جہالت کے دور میں بہت زیادہ رواج تھا، اور آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ یہ رواج ختم نہیں ہوا۔ منت کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے، انسان کا یقین اتنا زیادہ اس بات پہ چلا جاتا ہے میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے یہ والی چیزیں، اور لوگ پھر وہ منتیں پوری کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ جو اصل معاملہ کیا، اصل معاملہ تو دنیا کے اندر اپنا سسٹم قائم کرنے کا، اپنا رول قائم کرنا۔ اصل معاملہ صرف اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ میں ایک سسٹم دے رہا ہوں، اس کو قائم کرو، اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے کرو، قتل و قتال بھی کرنا پڑے تو کرو۔ اب اس سسٹم کے اندر جب تک ایک مسلمان مومن نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر یقین نہیں ہوگا، تب تک وہ کیسے اس پورے پروسیس کی طرف آئے گا؟ تو ایک مسلمان کو مینٹلی اپ سیٹ کرنے کے لیے، مینٹلی، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو لے کے، کہ اتنا بڑا کام کیا گیا 1400 سالوں میں، یعنی مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ان کا یقین ختم ہو جائے۔ جب ان کے پاس یقین نہیں ہوگا تو یہ کبھی بھی کوئی کام اس لیول کا نہیں کر سکیں گے جو کام 1400 سال پہلے ہوا۔ اب اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے خلاف ہمیشہ میں ہوں ہی، اس کے خلاف جو کچھ ہمیں ملتا ہے 10 سالوں تک ایک بچہ آپ پڑھا لیں کسی بھی سسٹم، یہ آکسفورڈ سسٹم آ گیا، یہ فلانا ڈمکانا، کئی سسٹم پاکستان کے اندر آتے ہیں اور آ کے وہ 100 برانچز اکٹھی کھول دیتے ہیں، پھر وہ ہیوی پرائزز پہ آپ کو وہ ایجوکیشن بھی دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی ان کتابوں کو غور سے دیکھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے ان کتابوں میں کس قسم کا نالج ہے؟ کسی بھی طرح کوئی بھی کنسپٹ آپ کا جینے کا وہ کلیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک مسلمان گھرانے میں مسلمان بچے کے جینے کا کیا کرنا ہے، کس معاملے میں، مسائل کا کوئی بھی کنسپٹ وہ کلیئر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کو صرف ذہنی طور پہ پریشان کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی آپ الجھن کی پوزیشن میں رہوں کہ آپ کو کسی بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے وہ چیز جس میں تمام مسلمانوں کو الجھا کر، ایجوکیشن کے ذریعے الجھا کر ان سے ان کا وہ یقین چھین لیا گیا جس یقین کی بنیاد پر وہ مومن بنتے، اور اگر وہ مومن بنتے تو پھر وہ پوری دنیا پر حکمرانی بھی کرتے۔ خیر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔